الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن فضالة بن عبيد قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو وفصدق الله حتى قتل فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا ورفع رأسه حتى سقطت قلن صوته فما أدري أقلن صوت عمر أراد أم قلن صوت النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو كأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن أتاه سهم غرب فقتله فهو في الدرجات الثانية ورجل مؤمن خلط عملا صالحا آخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك في الدرجات الثالثة ورجل مؤمن أسرف على نفسه لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك في الدرجة الرابعة رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب صدق الله وصدق رسوله الكريم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک طویل حدیث میں نے تلاوت کرنے کی جلدی میں سعادت حاصل کی ہے. اس کا آپ ترجمہ بھی سماعت فرما لیں. حدیث تو بہت آسان ہے. روایت حضرت فضالہ ابن عبید سے فرماتے ہیں جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ شہید چار قسم کے ہیں. ایک کھرے ایمان والا مومن جو دشمن سے ملے تو اللہ کی تصدیق کرے حتیٰ کہ مارا جاوے. یہ وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن لوگ اس کی طرف یوں آنکھیں اٹھائیں گے اور اپنا سر اٹھایا حتیٰ کہ آپ کی ٹوپی گر گئی. مجھے خبر نہیں حضرت عمر کی ٹوپی مراد لی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹوپی شریف. فرمایا اور ایک وہ شخص جو کھرے ایمان والا ہے دشمن سے ملے گویا اس کی کھال میں بزدلی کی وجہ سے خاردار درخت کے کانٹے چبو دیے گئے، اسے غائبانہ تیر لگا قتل کر دیا گیا تو یہ دوسرے درجہ میں ہے. اور ایک بندہ مومن جس نے نیک و بد اعمال ملے جلے کیے دشمن سے ملا اللہ کی تصدیق کی حتیٰ کہ قتل کر دیا گیا تو یہ تیسرے درجہ میں ہے. اور ایک بندہ مومن جس نے اپنے نفس پر زیادتی کی دشمن سے ملا اللہ کی تصدیق کی حتیٰ کہ قتل کیا گیا تو یہ چوتھے درجے میں ہے. ترمذی. اور فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے، اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے. عزیزان گرامی قدر تھوڑی سی تشریح اس کی آپ سماعت فرمائیں گے. مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو کامل مومن ہے اللہ کے وعدوں کو سچا جانتا ہے، شوق ذوق سے میدان جنگ میں جاتا ہے، کفار کو شوق سے مارتا ہے بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ اور شہید ہو کر جان دے دیتا ہے، پہلے درجے میں ہے. یا اللہ تعالیٰ کو سچ کر دکھانے کے لیے اس کی توحید، پھر وہ تمام وعدے سچ کر دکھانے کے لیے کافروں سے لڑتا ہے، جان دے دیتا ہے، اللہ کے وعدے نبھاتا ہے. کیونکہ مومن ایمان لا کر اللہ تعالیٰ سے بہت سے وعدے کر لیتا ہے نا،
اور اللہ تعالیٰ اس سے پھر بہت سے وعدے فرما لیتا ہے. اس طرح پھر دونوں نے عہد نبھانے ہیں. مومن بھی عہد نبھا گیا تو اللہ تعالیٰ بھی عہد نبھا دیتا ہے. لوگوں سے مراد عام مومنین ہیں، اہل معاشر ہیں. اگر قیامت سے مراد میدان قیامت ہو، اس سے معلوم ہوا کہ خود میدان قیامت میں لوگوں کے مختلف مقامات ہوں گے. اچھے اعمال والے اونچے درجے میں ہوں گے، اونچی جگہ میں ہوں گے، اور گناہ گار جو ہیں وہ نیچے ہوں گے. اگر جنت مراد ہے تو یہ تو خیر کلیئر کٹ بات ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ایک درجے میں فاصلہ جو ہے زمین آسمان کے فاصلے کے برابر ہے. تو اس اونچے درجے کو اظہار کرنے کے لیے سر اتنا اونچا اٹھایا، جیسے انسان چاند ستاروں کو دیکھتا ہے جب جو اس کے سر پر ہوتے ہیں، تو پیچھے جب سر زور سے کرتا ہے پورا فل تو اس کی ٹوپی عموماً گر جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ یہ حضرت عمر فاروق کی ٹوپی تھی یا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن یہ قول درست یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ٹوپی نہیں پہنتے تھے، آپ امامہ شریف پہنتے تھے. پر وہ بھول گئے ہیں، انہوں نے حدیث میں اس کا اظہار کر دیا ہے. یہ یقیناً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی مراد تھی. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹوپی نہیں جو پہنتے تھے، امامہ شریف پہنتے. واللہ تعالیٰ عالم. اب اس کامل مومن کے بارے میں فرمایا کہ اس کے عقائد و اعمال سب درست ہیں، مگر بہادری اور شجاعت میں جو پہلا بندہ گیا یہ دوسرے درجے کا ہے، اس سے کم ہے. ایسے موقع پر وہ گھبرا جاتا ہے، ایسے جیسے اس کی جلد میں جیسے خارش ہوتی ہے، کانٹے چبھوئے ہوتے ہیں. کانٹے چبھوئے ہوتے ہیں، پھر اس کی جلد جو ہے جیسے ٹیکا لگتا ہے تو بندے کا کانپتا ہے، بندے کی جلد کانپتی ہے. تو اس طرح ہے تو وہ کامل مومن، لڑتا بھی بہادری سے ہے، پر تھوڑا سا بزدل ہے، جان کے اس کو لالے پڑے ہوتے ہیں، کہیں اور سے تیر آتا ہے تو وہ شہید ہو جاتا ہے. یہ دوسرے درجے کا کامل مومن ہے. پھر ایک وہ مومن ہے کہ میدان جہاد میں پہنچ گیا مگر اس نے جہاد نہیں کیا، اپنی یعنی اسی مومن نے کہ اپنی بزدلی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، لیکن شہید ہو گیا. جیسے میں نے بتایا کہ کسی تیر سے کسی اور کا تیر اپنے کا ہی لگ گیا ہے، تب بھی وہ شہید ہی ہے. اور اس کو درجے میں اس لیے رکھا کہ اس کے پاس ایمان اور تقویٰ ہے، مگر بہادری اور جرأت اور دلیری نہیں ہے. کہ ایمان سب سے کامل چیز ہوتی ہے، سب سے بھاری چیز ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوئی یہ بات بھی ہوئی کہ بہادر جو قوی مومن ہے کمزور اور بزدل مومن سے افضل ہوتا ہے. یعنی اس کا ایمان تو درست ہے لیکن وہ بزدل ہے. پھر اس کے ایک بندہ ہے، اس کے اعمال بھی مخلوط ہیں، کبھی گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی نیکیاں کرتا رہتا ہے. اسے بھی حضرت کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جید الایمان کہا، یعنی کھرے ایمان والا. تو اس کو کیونکہ ایمان کا جید ہونا تقویٰ و طہارت سے ہی ہوتا ہے، ایمان اصل چیز ہے. ایک شخص ہے وہ مخلوط الاعمال ہے، بہادر بھی ہے، شجاع بھی ہے، جہاد کرتا ہے، بہادری کے جوہر دکھاتا ہے. معلوم ہوا کہ جو بہادری سے تقویٰ ہے نا وہ افضل ہے، کیونکہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بہادر غیر متقی یعنی جو گناہ وغیرہ کرتا بھی رہتا ہے، نیکیاں بھی کرتا رہتا ہے، اللہ سے تھوڑا خوف کرتا ہے، تو اس ہے بہادر لیکن غیر متقی، اتنا اچھا متقی نہیں ہے. اس بہادر غیر متقی کو متقی غیر بہادر سے پیچھے رکھو. یعنی متقی اگر بزدل بھی ہے تو وہ اول ہے، بہادر اس سے جو متقی زیادہ نہیں ہے. تقویٰ بھی عجیب چیز ہے عزیزان گرامی قدر. پھر وہ خطائیں وغیرہ مکس ہوتی ہیں ان کی. تو بہرحال حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانی حق ہے، سچ ہے. قرآن کریم نے بھی اسے مومن ہی کہا ہے، گناہ گار کو مومن کہا ہے، اسے جو ہے کسی اور کافر یا اس طرح کا گستاخ رسول نہیں کہا. چنانچہ ارشاد ربانی ہے، سورہ جو ہے یہ میں بتاتا ہوں بھی اب، اس کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، حجرات، سورہ حجرات ہے، آگے یاد. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یہ آیت ہے کہ یعنی جو ہیں مومن دو گروہ، طائفتان من المؤمنین، مومنوں کے دو گروہ، اقتتلوا ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، جنگ و جدال کرتے ہیں. کیا کا پھر اس میں کیا ہوتا ہوگا آپ خود جنگ صفین اور جنگ جمل بھی ایک ہمارے لیے نشانی ہے. تو بہرحال بہادر تھا. تو مراد یہ ہے کہ جنگ و جدال سے، بہادری سے
تقویٰ پہ کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، تقویٰ اور چیز ہے، اس لیے رسول کریم یا قرآن کریم نے اسے مومن ہی کہا ہے۔ تو ایک اور یہ بھی بات ہے کہ اعمال جو ہیں ایمان کا جز نہیں، اعمال ایمان کا جز نہیں بلکہ اعمال ایمان کو طاقت دیتے ہیں، یہ ذریعہ کمال ایمان کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اور بہادر بھی اول درجے کا ہے، یا متقی ہے دوسری لفظوں میں ایک اور کہ متقی ہے مگر بہادر نہیں ہے، یہ دوسری قسم کا ہے، یا بہادر ہے مگر متقی نہیں، بہادر ہے متقی نہیں، بہادر ہے متقی ہے، دونوں میں فرق ہے، تقویٰ کا مقام زیادہ ہے۔ پھر اس کی آگے دو قسمیں ہیں، فاسق ہے یا اسراف کرنے والا ہے، گناہ نیکیاں کرنے والا ہے، اور تیسرے درجہ میں ہے تو فاسق اور مشرک جسے کہتے ہیں، نافرمان گناہ گار ہے، مومن ایمان کی قوت بہت زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، شجاعت اور بہادری جو ہے اس میں اس کی تصدیق کی گئی ہے اس حدیث پاک میں۔ اللہ رب العالمین ہمیں متقی بنائے اور ساتھ بہادری کا بھی عنصر یا صفت ہمارے دلوں میں ہمارے دماغوں میں رکھ دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔